أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا علیہ وآلہ. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ہم سب ایصال ثواب کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جس مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انتظام اہتمام کیا گیا ہے، پروردگار عالم اس مرحومہ کی، میری، آپ کی، ہم سب کی بلا حساب بخش فرمائے. مالک کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مرحومہ کی قبر کی، حشر کی، پل صراط کی اور میزان اعمال کی ساری منزلیں آسان فرمائے. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. کر سب کے بلائے ادھر تشریف لے آئیں، آ جائیں. اب نمائندہ شخصیت ہیں علاقے کی ماشاءاللہ. ایصال ثواب کی بابرکت محفل ہے. ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ثواب ہے، یعنی کوئی بھی نیکی کر کے مرنے والے مسلمان کو ثواب پہنچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب. اصل میں یہ ایصال ثواب ہے. تیسرے دن کر رہے ہیں تو نام پڑ گیا تیجا، اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب. جمعرات کو کریں تو نام پڑ گیا جمعرات کا ختم، اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب. 10ویں دن کریں تو نام پڑ گیا 10ویں کا ختم، اصل کیا ہے؟ اصل یاد رکھنی ایصال ثواب. 40 دن کے بعد کریں تو نام پڑ گیا 40واں، اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب. سال کے بعد کریں تو برسی، سالانہ، سریکی میں ورینا، تو یہ نام مختلف پڑ جاتے ہیں. اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب. مرنے والے مسلمان کو کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچانا، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. مرنے والا مسلمان ہو، اس کو جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جائے
اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ سمجھا کہ نا، ثواب پہنچ جاتا ہے۔ خواہ جس کو آپ نے ثواب پہنچانا ہے وہ زندہ ہو، زندہ کو ثواب بخشیں گے پھر بھی پہنچ جائے گا، اگر کوئی فوت شدہ ہو اس کو ثواب پہنچائیں گے پھر اس کو بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ارشادات اور ان کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ مرنے والوں کو جو بھی ثواب پہنچائے اللہ کے فضل سے ثواب پہنچتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حج کے لیے تشریف لائے، مکہ مکرمہ جب پہنچے تو حاجیوں کے قافلے مختلف دیکھے نا، تو آپ نے فرمایا او بتاؤ عراق میں سے کون آیا ہے، وہ کوفہ کی طرف سے کون آیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت جی وہ جو لوگ بیٹھے نا وہ قافلہ عراق سے آیا ہے، کوفہ کے علاقے سے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اے تم میں سے کوئی ہے جو مسجد عشار کو جانتا ہو؟ مسجد عشار کو جانتا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم جانتے ہیں، وہاں کربلا کے قریب ایک مسجد ہے جس کا نام ہے عشار، ہم جانتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا اوے تم میں سے کوئی بندہ مجھے ضمانت دیتا ہے کہ میرا ایک کام کرے؟ حضرت جی کیا کام؟ ہم کریں گے۔ فرمایا اس مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھنی ہے نفل، اور کہنا ہے یا اللہ ان 2 رکعت نفل کا ثواب ابو ہریرہ کو بخش دے۔ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ کام کرے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کام کریں گے، یعنی وہاں جا کر 2 نفل پڑھیں گے اور اس کا ثواب کس کو بخش دیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ زندہ تھے یا وفات پا چکے تھے؟ زندہ تھے، تو پھر ایمان کیا تھا؟ چاہے زندہ ہو چاہے فوت شدہ ہو، بندہ اپنی نیکی کا ثواب اگلے کو دے سکتا ہے۔ اللہ نے مہربانی کی ہے، یہ سلسلہ ہمارے دین میں رکھا ہے کہ نیکی آپ کریں ثواب آپ کے ابا جی کو پہنچ جائے، نیکی آپ کریں ثواب آپ کے پیاروں کو پہنچ جائے، اللہ کا فضل ہے۔ اور آج ہم یہی کام کرنے آئے ہیں، جمع ہو کر کچھ پڑھیں گے، آخر میں دعا مانگیں گے یا اللہ جو بھی ہم نے تیری توفیق سے نیکی کی ہے اس کا ثواب تیرے کرم، تیرے فضل، تیری رحمت سے، تیرے محبوب کے صدقے مرحومہ کو پہنچاتے ہیں، مولا اس کا بیڑا پار لگا دے۔ تو یہ بالکل صحابہ کے عمل کے عین مطابق ہے۔ تو پوچھا گیا جی آپ نے خاص اسی مسجد کا نام لیا، مسجدیں تو دنیا میں اتنی ہیں، کسی اور مسجد کے حوالے سے فرما سکتے تھے۔ فرمایا مسجد عشار کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد عشار سے قیامت والے دن اللہ ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ بدر کے شہیدوں کے علاوہ کوئی دوسرا شہید ان کے پلے کا نہیں ہوگا۔ اتنی عظمت والے، اتنی شان والے شہیدوں کو اللہ مسجد عشار کے قریب سے اٹھائے گا۔ تو شارحین فرماتے ہیں ان شہداء سے مراد ہے شہدائے کربلا، یعنی کربلا کے شہیدوں کی اتنی شان ہے، کائنات کے شہید اکٹھے کر لیں سوائے جنگ بدر کے شہیدوں کے کوئی دوسرا شہید ایسا نہیں جو کربلا والوں کا مقابلہ کر سکے۔ اتنی شان ہے شہیدان کربلا کی، اللہ ان کے درجے اور بلند فرمائے اور ان کا روحانی فیض اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس حضرت ابو ہریرہ والی حدیث نے کیا بتایا کہ ہم کسی کو بھی ثواب بخشیں تو ثواب بولیے پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کرنے لگے آقا میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، اگر وہ کوئی مہلت پاتی اور میں پاس ہوتا تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرنے کا حکم فرماتی، کیونکہ ان کی عادت تھی نا۔
تو مجھے کچھ نہ کچھ فرماتی، آقا اب وہ فوت ہو چکی ہیں، مجھے اپنی ماں سے بڑا پیار ہے، تو یا رسول اللہ یہ فرمائیں اگر میں اب اپنی ماں کے ثواب کے لیے کوئی کام کروں تو کیا میری ماں کو ثواب پہنچ جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تم جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے ثواب تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا۔ تو ان صحابی کا ایک بڑا پیارا خوبصورت باغ تھا مدینہ شریف میں، جس کا نام ہے مخراس۔ مخراس عرض کی یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنا باغ مخراس نام کا اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا ہے۔ لو جی یہاں 2-4 کیلے ہم رکھ لے ختم کے لیے، لوگ کی ڈانگا چک لیندے نے، ایک چک سنیا نا، ایک چک 51 آٹے سے آگے ایک چک 51، ایک چک میں فائرنگ چل پڑی، بھئی یہ ختم کیوں دلواتے ہو؟ توبہ معاذ اللہ، کن مسئلوں میں پڑ گئے یار، اور تو روتا ہے 2 کیلوں کو 2 سیبوں کو، ہیں؟ صحابی رسول نے اپنا پورے کا پورا باغ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ نبی کریم علیہ السلام کے امت کے فرد افراد لوگ غریب کھاتے رہیں گے اور ثواب اس کا سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ، پورا باغ دیا جا سکتا ہے تو ایک پرات ہیں، اتنے سارے پھل ہو وہ نہیں دیے جا سکتے؟ جب اتنا بڑا باغ ایصال ثواب کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے تو 2-4 ٹرے اگر پھل کے آ جائیں تو کیڑی مصیبت پہن لگی یار، اس کو برداشت کر لیا کرو، نہیں کھانا نہ کھاؤ، اللہ نے رزق حلال ہمارے لیے رکھے، ہم کھائیں گے، اللہ کی مہربانی، رزق پیسے ہمارے کھائیں گے ہم، ثواب مرنے والوں کو اللہ پہنچا دے گا۔ کتنی مہربانی اللہ کی، کسی کو اللہ کی یہ مہربانی نہیں چاہیے تو اس کی مرضی، ہم تو ہر وقت اللہ کے کرم اور مہربانی کے محتاج ہیں۔ واہ میرے مولا تو نے نظام کیسا بنایا، لنگر بنائیں ہم، پکائیں ہم، کھائیں ہم، ثواب مرنے والوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، اللہ کی مہربانی کوئی نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ آپ جو محنت مزدوری کر کے گھر جاتے ہیں شام کو، کسی نے فروٹ کی ریڑھی لگائی، کسی نے سبزی کی دکان، کوئی کھیت میں کام کرتا ہے، کسی نے فصل اگائی، کسی نے کیا کام کیا، ہر بندہ محنت مزدوری کر کے اپنا دھندا چلاتا ہے نا، گھر کاروبار چلاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے غلاموں، تم جو کما کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جا کر روٹی کا نوالا کھلاتے ہو نا، فرمایا اللہ تمہیں اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لو جی کنک لائی تسی، گندم ہے آپ نے بیجی، اگائی، اس کو فصل تیار ہو گیا، آپ نے کچھ بیچ دیے، کچھ گھر رکھ لیے، بیچ کر الگ کما لیا، جو گھر رکھا ہے اس گھر میں جو سالن روٹی پکے گی ڈیلی کی، آپ کو اللہ اس پر بھی ثواب دے گا۔ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے، ثواب ہے۔ تو گھر والوں پر خرچ کرنے کی باری ہے نا تو دل کھول کر خرچ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے کئی دوست ہوتے ہیں باہر بہت اڑا لیتے ہیں، جب گھر کی خرچ کی باری آتی ہے تو ہاتھ تنگ پڑ جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہاتھ کھلا رکھیں، اللہ آپ کو اور وسعتیں عطا فرمائے گا اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ خیر یہی صحابی حضرت سعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے آقا میں اپنی ماں کے ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ ارشاد فرمائے میں کیا کام کروں؟ اس وقت مدینہ شریف میں ضرورت تھی پانی کی، اشد ضرورت تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ تو صحابی رسول حضرت سعد نے مدینہ شریف کے اندر ایک کنواں کھدوایا اور وقف کر دیا مدینہ کے لوگوں کے لیے، اور کہا کہ لوگ اس سے پانی پئیں گے، ثواب میری ماں کو پہنچے گا۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود اس کنویں مبارک سے پانی نوش فرمایا اور فرمایا ھذا بئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگ پانی پئیں گے، ثواب حضرت سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا۔
لو جی پورا کنواں پانی کا یہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو کیا خیال ہے ایک دودھ کا گلاس، ایک پانی کا جگ، یہ ایصال ثواب نہیں ہو سکتا؟ پورا کنواں وہ گوارا ہے تو یہ تھوڑا سا اہتمام یہ کیوں گوارا نہیں؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھو نا وہ باغ وہیں کھڑا تھا، وہ کنواں وہیں کھڑا تھا، وہیں کھڑا باغ آپ وقف کر دیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، وہیں کھڑا ٹیوب ویل کا پانی آپ کہیں جی میں نے آج کا پانی غریبوں کو مفت دیا، لگا لو اپنی فصلوں کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ گلاس دودھ کا بھر کر سامنے رکھتے ہیں، روٹی سامنے رکھتے ہیں، پھل فروٹ سامنے رکھتے ہیں، سامنے رکھ کر پھر اس کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنا ہمیں ماوارہ نہیں کھاتا، یہ پڑھنا کہیں لکھا ہو تو بتاؤ۔ لیجئے میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اس پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے محبوب نے خود پڑھا ہے اور فرمائی ہے۔ اب پڑھائی کسی کو راس نہ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ذرا حدیث سنیے گا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے، کرم فرمائے آقا، ہمارے کھانے روٹی ہانڈی میں نا برکت نہیں، ختم ہو جاتا ہے کھانا، کبھی روٹی ختم ہوگی، کبھی سالن کم پڑ گیا، برکت کم ہے، آقا مہربانی فرمائے برکت تو عطا فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابے، آیت الکرسی کا تمہیں نہیں پتا؟ آقا فرمائے کیا؟ فرمایا جس کھانے پر، جس سالن کے اوپر آیت الکرسی تلاوت کی جاتی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ بتاؤ آیت الکرسی قرآن ہے کہ نہیں؟ بولے ذرا قرآن ہے کہ نہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جس کھانے پر، جس سالن کے اوپر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابی گئے، ہفتے کے بعد آئے تو بڑے خوش، آقا نہ کبھی سالن کم ہوا نہ کبھی روٹی تھوڑی ہوئی، آپ نے جو وظیفہ بتایا کام دکھا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا بتا دیا کہ کھانا سامنے رکھ کر اس کے اوپر قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آیت الکرسی کی تفسیر میں امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے صحابی کو فرمایا تھا کہ کھانے اور سالن کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو آیت الکرسی قرآن ہے نا، تو پتہ چلا کھانا سامنے رکھ کر اس کے اوپر کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو ایسا نہیں تھا جس میں لڑا جائے، جھگڑا کیا جائے، لیکن کئی لوگوں نے اس کو چونکہ حلال شے کو حرام قرار دے کر اس کو ترک کیا ہے، اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے بھی دلائل دیں، ہم یہ مسئلہ بھی قوم کے سامنے قرآن اور حدیث کے عین مطابق واضح کر کے رکھ دے، بھئی اللہ کے حلال کیے رزق کو تم حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہو۔ بھئی یہ دودھ حلال ہے، پانی حلال ہے، پھل فروٹ حلال ہے، روٹی حلال ہے، اس میں حرام کون سی چیز ہے؟ وہ کیا ایسا کام ہو گیا کہ تم نے کہہ دیا یہ ختم والی چیز حرام ہوگی، ہم نہیں کھاتے؟ کئی لوگ ضد کر لیتے ہیں ہم نہیں کھاتے، اکیلے ہو تو کھا بھی لیتے ہیں، گھر پہنچا دیا جائے تو کھا بھی لیتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ کل خوانی ویسے جائز نہیں ہوتی، جب حضرت کو خود بلا لینا کہ آپ بیان کے لیے تشریف لائیں تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل جائز ہو جاتی ہے۔ ہزاروں واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، شرم نہیں آتی؟ اپنے پیٹ کے لیے حلال مان لیتے ہو اور ثواب کے لیے حلال ماننے میں تکلیف ہوتی ہے۔ گلاں کھریاں کھریاں ذرا سن لیا کرے، محبت سے سبحان اللہ بولیں۔ میں ملتان کی بات بتاتا ہوں، میرے سامنے ایک واقعہ ہوا، کیا تیسرے کا ختم ہے، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، تقریر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی تیسرے کے دن اہتمام نہیں کرنا چاہیے، تیسرے کے دن ثواب نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو حضرت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا پھر تقریر جب ہوگی تو اس نے کہا جی یہ ختم پڑھنا جائز تو نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک میرا شاگرد ہے آنکھوں سے اندھا ہے، یہ ختم پڑھے گا، آپ اس کی خدمت کر دیں۔ اب ختم کس لیے پڑھا؟ خدمت کے لیے پڑھا یا ثواب کے لیے؟ خدمت کے لیے۔ تو مرو خدمت کے لیے ختم پڑھ لیتے ہو، کبھی ثواب کے لیے بھی پڑھ لیا کرو۔ بولے سبحان اللہ، خدمت کے لیے پڑھ لیتے ہو، ثواب کے لیے نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے سنی بنایا،
ہم ختم پڑھتے ہیں، اس کو پہلے مانتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ ایک بات بتائیں ایمانداری سے، ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں۔ ایک بندہ قرآن کو قرآن مانتا ہی نہیں، لیکن تلاوت صبح و شام کرے، ثواب پہنچے گا؟ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ایک بندہ نماز کو مانتا ہی نہیں، بے شک صبح و شام پڑھتا رہے، ثواب ملے گا؟ ایک بندہ ختم کو مانتا ہی نہیں، آپ کے کہنے پر بے شک پڑھتا رہے، ثواب ملے گا؟ اس لیے ختم بھی آپ اس سے پڑھوائیں جو ختم کو مانتا ہو، ماننے کے بعد پڑھتا ہو، وگرنہ وہ پڑھنے والا دھوکہ دے جائے گا۔ جب اس نے مانا ہی نہیں، وہ آپ کے دباؤ میں آ کر پڑھ دے گا۔ بھائی یہ ثواب تب پہنچتا ہے پہلے آپ اپنے دل سے اس کو تسلیم کریں۔ تسلیم کیے بغیر بندہ جو مرضی کرتا جائے ثواب نہیں ملتا۔ ثواب تب ملتا ہے جب پہلے دل کا قبلہ سیدھا ہو۔ توجہ ہے نا؟ اب ایک اور حدیث سن لیں۔ صحابی رسول حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ ایک جنگ کے لیے گئے۔ یہ بخاری کے اندر سے سنا رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر سے۔ جنگ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، بہت دور جانا ہے جنگ کے لیے۔ تو اس وقت قحط پڑا ہوا تھا مدینہ شریف میں، حالات بہت کمزور تھے۔ تو جاتے جاتے جب فل گرمی کا موسم تھا، جب پانی ختم ہو گیا، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، 30,000 کے قریب لشکر ہے، اب کیا کرے؟ صحابہ کرام پریشان ہوئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، آگے جا کر جنگ کیا لڑیں گے؟ جب ہمارے جسم میں جان ہی نہیں ہوگی تو کیا لڑیں گے؟ آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ اونٹ ذبح کر لیں جن کے اوپر ہم نے اپنا سامان لادا ہوا ہے، ان کو ذبح کر لیں، کھا لیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرے صحابہ، تم اونٹوں کو ذبح کر لو، کھا لو، استعمال کر لو۔ صحابہ کرام وہ چھریاں کلاڑے جو بھی تھے وہ تیز کر رہے تھے اونٹوں کو نحر کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا میرے بھائیوں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اونٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، جسم میں جان ہی نہیں تو سفر کیا کریں گے؟ چلو پہنچ بھی گئے تو کیا مقابلہ کریں گے جب ہم بالکل اتنے کمزور ہوں گے؟ اس لیے ہم نے سرکار کی بارگاہ سے اجازت لی، اجازت ملنے کے بعد ہم اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم سرکار کے پاس گئے تھے؟ جی گئے تھے۔ اچھا تم نے سرکار سے یہ مطالبہ کیا؟ جی یہ مطالبہ کیا۔ اوے تم نے کچھ اور کیوں نہ مانگا؟ کچھ اور کیوں نہ مانگا؟ فرمایا رک جاؤ میں ابھی ہو کر آیا۔ وہ صحابہ وہیں رک گئے، حضرت عمر آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگنے آئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ آقا آپ نے اجازت عطا فرما دی؟ فرمایا ہاں، انہوں نے مانگا یہی تھا تو میں نے وہی دینا تھا ان کو، میں نے اجازت دے دی۔ آقا اگر اونٹ ذبح ہو گئے تو سامان کس پر لا دیں گے؟ جائیں گے کیسے آگے؟ سفر کیسے کریں گے؟ پھر واپس کیسے آئیں گے؟ آقا اونٹ ذبح نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا عمر بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پھر تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آپ بتاؤ نا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بخاری کے اندر، یہ یاد رکھنا ہے بخاری شریف کے اندر سے سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں آپ ایک جگہ دسترخوان لگوا لیں اور اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دیں جس کے پاس کھانے کی جو بھی چیز ہے سارے لا کر یہاں جمع کر دیں۔ آقا آپ برکت کی دعا فرما دیں، تھوڑا بھی ہوا تو پورا ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، حضرت عمر کا عقیدہ تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت عمر کو ایمان تھا سرکار پر انہیں۔ اچھا خیر، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا اے عمر اعلان کر دو۔ حضرت عمر نے سارے سرکار کے غلاموں کو فرمایا یہاں دسترخوان لگاؤ۔ بڑا سارا دسترخوان بچھ گیا۔ فرمایا جس کے پاس جو بھی ہے، خواہ آدھی کھجور ہو۔ یہ جنگ وہ ہے جس میں 24 گھنٹے صحابہ کو ایک کھجور پر گزارا کرنا پڑا، بلکہ ایسی نوبت بھی آئی کہ آدھی کھجور اس نے لی، آدھی کھجور دوسرے صحابی نے لی اور 24 گھنٹے اس پر گزارا کیا۔
ایسی نوبت کے اندر بھی انہوں نے اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا، یوں محنتیں کر کے اسلام ہم تک پہنچایا حضور کے صحابہ نے۔ اچھا خیر، اعلان ہو گیا، پورے لشکر والوں نے اپنا ساز و سامان جو تھا اس کی تلاشی لی، تو اتنی سی کھجوریں نکلائیں بس۔ اب کیا ہوا؟ کھجوریں دسترخوان پر لگ گئیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو ان کھجور کی ڈھیری کے اوپر رکھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں سرکار نے کچھ پڑھا جسے ہم سن نہ سکے، لیکن کچھ پڑھا، سامنے رکھ کر سرکار نے کچھ، تو پتہ چلا کھانے کی چیز سامنے ہو تو بندہ کچھ۔ اچھا پھر سرکار نے کیا پڑھا ہوگا؟ کوئی اچھا پڑھا ہوگا یا کچھ اور پڑھا ہوگا؟ اچھا ہی پڑھا ہوگا نا، تو یقیناً سرکار نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا نا۔ جو آقا غلاموں کو سکھاتے ہیں کہ کھانے میں اگر برکت تمہیں نظر نہ آ رہی ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو خود بھی تو قرآن ہی پڑھا ہوگا نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کھانا کھجوریں سامنے رکھ کر اوپر ہاتھ دے کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا۔ صحابہ نہ سن سکے کہ آقا نے کیا پڑھا۔ پڑھنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ یہ میرے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ ڈال کر نکالتے جاؤ، کھجوریں خود بھی کھاتے جاؤ، آگے دوسروں میں بھی تقسیم کرتے جاؤ۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے چھوٹی سی ڈھیری کھجوروں کی اوپر ہاتھ رکھا تھا، نیچے سے صحابہ نکالتے گئے، 30,000 کا لشکر سب نے سیر ہو کر کھجوریں کھا لی، لیکن وہ ڈھیری جوں کی جوں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کھانے کی چیز کے اوپر کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بولیں پڑھا۔ تو الحمدللہ اگر ہم آج کھانا سامنے رکھ کر کوئی چیز اگر پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ والی کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ عین اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا حکم ہے جی؟ اچھا میں بہت سوچتا تھا یہ ختم والی روٹی جو ہوتی ہے، پڑھا تو قرآن ہی ہے نا، کئی لوگ اس سے چلتے کیوں ہیں، کیوں بھاگتے ہیں اس سے؟ تو ایک دن حدیث شریف پڑھتے پڑھتے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمایا اگر کھانا کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو جب درمیان میں یاد آ جائے تو کیا پڑھ لو؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ فرمایا یہ پڑھ لو، یہ سرکار کی حدیث یاد رکھیں۔ اب آگے ایک اور حدیث سنیں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی کھانا کھانے لگے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ کھانا کھاتے وقت جب ایک لقمہ باقی رہ گیا، ان کو یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، انہوں نے فٹ پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جیسے انہوں نے یہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھ رہے تھے نا، تو سرکار بے اختیار ہنس پڑے، حضور علیہ السلام مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں ہیں، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بات سنو، یہ میرا صحابی جب کھانا کھانے لگا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، جب اس کا ایک لقمہ باقی رہ گیا تب اس کو یاد آیا، تو جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا نا، بسم اللہ تو پڑھی نہیں تھی، تو شیطان بھی ساتھ شروع ہو گیا، وہ بھی ٹھنگے مارنے لگ گیا، وہ بھی شروع ہو گیا۔ فرمایا جب اس نے آخری لقمے سے پہلے بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھا تو فرمایا جو کچھ بھی شیطان نے کھایا تھا نا، کیونکہ بسم اللہ پڑھ لی تو اس کو کھایا پیا
پچ نہ سکا. شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سارا اس نے کیا کر دی, اس نے الٹی کر دی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں شیطان کی قید دے کر ہنس پڑا. میں بھی حدیث پڑھ کے ہنس پڑا. واہ کملی والیا کیا خوب فرمایا, پڑھائی والی روٹی شیطانوں کو پچتی. پڑھائی والی روٹی شیطان کو پچی بتائیں, اور نہیں پچی نا. وہ کھا چکا, حالانکہ کھانے کے بعد جب صحابی نے ایک لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو شیطان کی کھائی ہوئی بھی باہر آ گئی نا. تو پتہ چلا شیطان کو پڑھائی والی روٹی ہضم کس کو ہضم ہوتی ہے؟ اللہ, یہ مسلمانوں کو ہضم ہوتی ہے, ایمان والوں کو, ادب والوں کو ہضم ہوتی ہے. تو یقین جانے ایسی شدت کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. میرے دیکھنے اور سننے میں ایسے لوگ آئے جن کو کسی نے کہا جی بسم اللہ یہ لنگر شریف ہے روٹی ہے کھا لیں, انہوں نے کھیر کھا لی. یہ حلوہ شریف ہے کھا لیں, کھا لیا. یہ لنگر ہے کھا لیں, کھا لیا. کھانے کے بعد اگلے نے کہا اوے یہ پڑھائی والی روٹی سی. کھانا کھانے کے بعد بتایا بھی اس پر ہم نے ختم پڑا تھا. تو ایسے لوگ بھی پائے جاتے, کہتے اوے یہ ہم نے حرام کھا لیا. گلے میں انگلی مار کر وہ جو کھانا کھایا تھا نا پیٹ میں سے باہر نکالا, الٹی کی انہوں نے. تو یہ دیکھ لیں جب پتہ لگ جائے اس کے اوپر کچھ پڑا گیا ہے تو الٹی کرنا کس کا طریقہ ہے؟ وہ تو اس کا طریقہ تھا. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو قرآن پڑھ پڑھ کر روٹی کھایا کرتے تھے. ابھی یہ ٹائم پورا ہو چکا ہے, وگرنہ میں آپ کے سامنے اور حدیثیں پڑھتا. کوئی مسلمان فوت ہو جاتا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان پورے 7 دن اپنے مرنے والے پیارے مسلمانوں کے ثواب کے لیے روٹیاں پکا کر غریبوں کو کھلایا کرتے تھے. سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ باقی انشاءاللہ ادھار ہو گیا پھر کبھی صحیح. تو بس مقصد یہ ہے کہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا. آج کل دور ہے فتنوں کا, الجھانے والے ڈھیر ہیں, سلجھانے والے کام ہے. وسوسے ڈال کر آپ کو پریشان کرنے والے ڈھیر ہوں گے, دلائل دے کر آپ کو مطمئن کرنے والے کم ہوں گے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فتنے ایسے ہوں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں. تو بندہ کس کی سنے کس کی نہ سنے, سب کی باتیں ایک سائڈ پہ کر کے میں نے کملی والے آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. بس وما علیہ